السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، اکثر و بیشتر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر اور کبھی ایسے ہی ملاقات کے ذریعے سے۔ اکثر لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں کہ حضرت یہ خواب آیا، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اور زیادہ تر خاص طور سے خواتین اس بارے میں پوچھتی ہے کہ مجھے سانپ بہت زیادہ خواب میں آتے ہیں، ان کی کیا تعبیر ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے جو صحیح بات ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، صحیح تعبیر کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر کسی آدمی کو کچھ ایسا خواب میں آ رہا ہے جس میں اسے نقصان دکھ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اسے نقصان ہی ہو، اور اگر کسی آدمی کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں اسے کچھ فائدہ دکھ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اسے فائدہ ہی ہو۔ نقصان اور فائدے کو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ لیکن جو وقت کے بڑے علماء گزرے ہیں، جو اس چیز کے ماہرین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم پر لگائی ہے، کھپائی ہے، اور جو قرآن اور حدیث کے قریب رہ کر اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان حضرات نے علم کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی، ہر طرح کی محنتیں کی۔ تو یہ جو ماہرین ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا ماہر، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں، اور وہ خود ان تمام چیزوں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے خواب ہی کو لے لیجیے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی، تعبیر الرؤیا۔ یعنی ایک طریقے سے اگر اپنے دیسی انداز میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا خوابوں کی دنیا، ان کی حقیقت، ان کے حقائق۔ تو حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی ہے کہ بھئی اگر کسی کو یہ خواب آ رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر، کسی کو یہ خواب آ رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر۔ تو جن لوگوں کو سانپوں کے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، آج کی یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے اسپیشل بنائی گئی، اور میں نے وہ تمام چیزیں حضرت کی کتاب کے اندر سے نکالی ہے، اور پھر یہ کوشش میں اس چیز کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ تمام باتیں بتائی جائے کہ اگر کسی آدمی کو سانپ خواب میں آ رہا ہے، اسے ڈس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے 12 پوائنٹس ایسے نکالے کہ اگر کسی کو سانپ نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ حضرت نے لکھا ہے۔ تو جو حضرت نے لکھا ہے میں اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں سانپ دیکھے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو خواب میں سانپ نظر آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس کا دشمن ہے، اس کو ضرورت ہے اپنے دشمن کو پہچانے اور اس سے محتاط رہے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، اگر اس کو گھر میں ہی سانپ دکھ رہے ہیں، یعنی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں سانپ ہے، پھر رہے ہیں، یا کوئی ایک سانپ نظر آ رہا ہے، تو حضرت نے لکھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ہی کوئی ایک ممبر اس کا اپنا دشمن ہے، یعنی اپنا ہی کوئی اس کا دشمن ہے جو گھر میں موجود ہے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا، اگر باہر سانپ دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر اس کا کوئی دشمن ہے، ضرورت ہے کہ یہ کسی باہر کے ایسے شخص سے نہ ملے جو اس کا دشمن ہو، اپنی جان کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، اگر اس کو یہ نظر آیا کہ اس کا سانپ سے جھگڑا ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن سے جھگڑا ہونے والا ہے، یعنی اگر اس آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ میرا جھگڑا سانپ سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اس کا باہر کسی سے جھگڑا ہونے والا ہے۔ نمبر 5، اگر سانپ نے اس شخص کو کاٹا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت جلد نقصان پہنچنے والا ہے، تو ضرورت ہے احتیاط کرے۔ نمبر 6، اگر اس شخص نے سانپ کو مار دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ غالب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے دشمن کو چت کر دے گا، یعنی اس سے بازی جیت جائے گا۔ نمبر 7،
اگر سانپ کا گوشت کھا لیا، یعنی خواب میں کسی شخص نے سانپ کا گوشت کھایا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دشمن کا مال لے لے گا، یعنی دشمن سے جنگ بھی جیتے گا، بازی بھی جیت جائے گا اور اس کا مال بھی لے لے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ نمبر 8، اگر اس شخص نے، سانپ دیکھنے والے نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دشمن کی طرف سے انصاف ملے گا۔ جو خواب میں سانپ کو دیکھ رہا ہے اور اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دشمن کی طرف سے انصاف ملے گا۔ نمبر 9، اگر مرا ہوا سانپ دیکھا، کوئی آدمی ہے اس نے خواب کے اندر مرا ہوا سانپ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سے بلائیں دور ہونے والی ہیں، مصیبتیں دور ہونے والی ہیں۔ نمبر 10، اگر اس آدمی کا سانپ کہنا مان رہا ہے، یعنی اس کی بات ماننا، جیسا یہ کہہ رہا ہے سانپ اسی طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو بہت جلد عزت ملے گی، عزت ملنے والی ہے۔ نمبر 11، اگر جسم کے کسی حصے سے سانپ ظاہر ہوا، یعنی باہر نکل کر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بیٹا ہی اس کا آگے چل کر دشمن بنے گا۔ نمبر 12، اگر کسی نے سفید سانپ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا دشمن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی دشمن ہے اور بڑا ہی سخت دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے۔ کوئی آدمی اگر سفید سانپ خواب میں دیکھے، تو جو دشمن ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے، زبردست ہے، لہٰذا احتیاط کرے بچے۔ نمبر 13، اگر کسی شخص نے ہرے کلر کا سانپ دیکھا اور وہ اس کی بات مان رہا ہو، یعنی سانپ اس کی بات بھی مان رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خزانہ ملے گا۔ دوستو، یہ 12-13 پوائنٹ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ضروری نہیں کہ بالکل ایسا ہی ہو۔ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی کتاب لکھی ہے، علماء کا ان پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، لیکن یہ جو تعبیر بتانے کی ایک دنیا ہے، یہ کسی ایسے شخص سے ہی معلوم کرے جو واقعتاً علم والا ہو اور واقعتاً اس کو اپنے علم پر کہیں نہ کہیں ایک عبور حاصل ہو، تو ایسے عالم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرے، ان سے پوچھے کہ مجھے اس طرح کا خواب آ رہا ہے۔ میں نے جتنی بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، ان تمام باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں احتیاط کا پہلو ہے کہ بھئی اگر اس طرح سے کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں درخواست یہ ہے، وہمی نہ بنے۔ زیادہ تر ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ پورے دن کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، جو کبھی سانپوں کی شکل میں آتی ہے، کبھی جھگڑوں کی شکل میں آتی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی شکلیں لے کر وہ خواب میں آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کرے۔ اگر سانپ وغیرہ خواب میں آ جائے تو پھر ان سارے پوائنٹس سے جوڑنے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ نکالے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔